نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواہ مسلم. یہ حدیث پاک صاحب لولاک جناب ابو موسیٰ اشعری سے مروی. کہتے ہیں حضور نے قیام فرمایا. زیادہ تر حضور خطاب کھڑے ہو کے کرتے تو کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے 5 کلمات کے ساتھ. کہا گیا ہے کلمات لیکن یہ کلام ہے، یعنی 5 نصیحتوں کے ساتھ. حضور نے کھڑے ہو کے مجھے 5 نصیحتیں. حضور بس اتنی ہی نصیحت کرتے تھے کہ آدمی آسانی سے عمل کر لے اور اکتا نہ جائے. لوگ اتنا واز کرنے لگتے ہیں کہ لوگ اکتا جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ اکتا جائیں آپ بند کر دو. بس اتنی ہی بات ان کے حوالے کرو جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکے اور پھر آسانی سے عمل کر سکے. یہ ضرور کہتے رہو کہ اس پر جتنا ممکن ہے عمل کرنے کی کوشش کرو. صرف 2 کلو کی کھوپڑی جھکانے سے کام نہیں چلے، اس پر عمل کرو. 5 ہدایتیں حضور نے کی. اب ذرا سنیے کہ وہ ہدایتیں کیا ہیں. فقال فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ سوتا نہیں ہے اور سونا اس کے لیے مناسب بھی نہیں. جس کا خدا ہی سو جائے وہ بندوں کا کیا ٹھکانا، اور جس کا خدا ہی جگانے سے جاگے پھر یہ قوم کب جاگے گی. لیکن اگر ایسی ہی قوم جو نہ جاگنے والی ہے جاگنے والوں پر حکومت کرے تو تعجب کیسے. وہ زیادہ تعجب. جو خود سوتے ہیں ان کا خدا سوتا ہے، وہ جاگنے والوں کو حکومت کرے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. اور ان کے رات و دن چاپلوسی اور خوش آمد بھی گزرے اور اسے خدا کی بندگی سے تعبیر کرے. سونا تو بہت بڑی چیز ہے. سونا تو کھونا ہے ہی. ہمارے خدا کو تو آنکھ بھی نہیں آتی، اور آیت الکرسی میں وہی پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ آنکھ آتی ہے نہ نیند. آنکھ بھی نہیں آتی، نیند تو بہت دور. قدرت سوتی نہیں ہے اور اسی لیے چاہتی ہے کہ بندے مناسب اوقات میں سو کر کے جاگ کر کے کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں جو ان کے لیے مفید ہو، ان کے گھر والوں کے لیے مفید ہو، ان کے رشتہ داروں کے لیے مفید ہو، ان کی قوم و جماعت کے لیے مفید ہو، ان کے پاس پڑوس کے لیے مفید ہو، پوری دنیا کے لیے مفید ہو. ایسا کام کرو. ہم زمین پر آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، کام کرنے کے لیے. زیادہ آرام کرنے میں نوابوں نے اپنی نوابی ختم کر دی، شاہوں نے اپنی شاہی ختم کر دی، کچ کلاہوں نے اپنی کچ کلاہی کر دی. اس زمین کے اوپر تو کام ہے، لیکن یہ نہیں کہ قدرت چاہتی صرف کام. آرام بھی ہے، زمین کے نیچے آرام ہے. قبر میں جا کے سو جاؤ، وہاں کون جا کے آپ کو اٹھائے گا کہ اٹھیے صاحب کو تھوڑا کام کرنا. کسی نے اٹھایا مردوں کو. اسی لیے ہمارے شیخ جب ہمیں پڑھاتے تھے، جنہیں جلالت العلم کہا جاتا تھا، جنہیں علم کا پہاڑ کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. یہی زمین زندوں کا بھی ٹھکانہ ہے اور یہی زمین مردوں کا بھی ٹھکانہ ہے. تو فرق یہ ہے کہ جو زندہ ہے 2 ہاتھ اوپر ہے، جو مر گیا 2 ہاتھ نیچے چلا گیا. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا اس زمین کو ہم نے کافی نہیں بنا دیا زندہ مردہ کے لیے؟ یہی دونوں کے لیے.
زندہ رہو دو ہاتھ اوپر رہو، اور مر گئے تو ہاتھ نیچے چلے جاؤ. تو جب اوپر آپ ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہی رہنا چاہیے، نیچے تو کرتے ہو. حضور فرماتے تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے چاہے، یعنی تم دینے والے ہو جاؤ، بھلے 2-4 پیسہ دو، 2-4 آدمی کو چائے پلا دو، 2-4 آدمی کو کھانا کھلا دو، 2-4 آدمی کو کپڑا پہنا دو، 2-4 گرے پڑے مکان بنا دو، کچھ کام کرو جو ہو سکتا ہے. کچھ نہیں تو ایک کھجور کھلا دو، آدھی کھلا دو، ایک گلاس پانی کسی کو پلا دو، کچھ کرو. آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مت بیٹھے. تو سب سے پہلے فرمایا کہ خدا ہمارا وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، اور سونا اس کے لیے مناسب نہیں. سونا کیا وہ سوئے، کیا وہ تو آنکھ کا بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ پہلی چیز ہو گئی. جب وہ ہر وقت جاگتا ہے تو دیکھتا بھی ہے، ہر وقت سنتا بھی ہے. زمین کے آخری طبقے میں ایک ٹوٹی اگر چلے پتھر کے اوپر تو اس کی آہٹ بھی وہ سن لیتا ہے. کیا سننے والے اس کے کان ہیں، اور کیا دیکھنے والی اس کی آنکھ ہے، اور کیا پکڑنے والے اس کے ہاتھ. جس کو پکڑ لیا اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا اور بڑی بڑی باتیں سب بھول گیا. اپنی دھوتی سیدھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھول گئے، اپنے اظہار بند ٹھیک کر رہے ہیں. جس کو پکڑتا ہے پھر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا. یہ نہیں کسی گیرے پڑوں کو پکڑے، بڑے بڑے سرکشوں کو پکڑتا ہے. کسی سرکش کو بتاؤ جو پکڑا نہ گیا ہو، سب کو پکڑ لیا. ہٹلر کو نہیں پکڑا گیا، پکڑا گیا. بڑے بڑے ڈکٹیٹر کو پکڑا گیا. قارون کو نہیں پکڑا گیا، حامان کو نہیں پکڑا گیا، شداد کو نہیں پکڑا گیا. کس کو نہیں پکڑا گیا؟ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جیسے بخت نصر ہے، ان کو پکڑا گیا. اور آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور لنگرانیاں پکارتے ہیں، جن کے اٹھائے تنکا بھی نہیں اٹھتا ہے، وہ آسمان سر پہ رکھ کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. بس اپنی خیر بناؤ اور سب بندوں کی خیر بناؤ، سب کا بھلا چاہو. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، یخفض القسط ویرفعہ. وہ ترازو کو جھکاتا بھی ہے، اوپر بھی کرتا ہے. یعنی اس کے یہاں سے تول تول کر کے ملتا ہے، وزن کر کے. کبھی خوب دیتا ہے کسی کو تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں، اور کبھی کبھی تمام کچھ لے لیتا ہے، کچھ نہیں رہتا ہے، بیچارہ جلدی رات پہ بیٹھ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بد نصیب ہوں. خوش نصیبی اور بد نصیبی اس امیری غریبی سے متعلق نہیں ہے. انہی کو دکھ بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. قدرت کا دستور ہے، جسے اپنا سمجھتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں. آپ کو بڑا تعجب ہے، اپنا بھی سمجھتے ہو تکلیف دیتے جی صاحب. اب میں آپ کی طرف آ جاؤں، یہ تو قدرت کی بات کی. 2 بچے لڑتے ہیں تو آپ جب جاتے ہو تو ادب کے لیے صرف اپنے بچے کو ہلکا سا مارتے ہو، دوسرے کے بچے کو نہیں مارتے. آدمی اپنے کو تنبیہ کرتے ہیں. اسی طرح قدرت کا جس کو اپنا سمجھتے اسے تنبیہ کرتے ہیں. دوسرے کے بچے کا آپ نے مار کے جھگڑا ہو جائے گا. آدمی اپنے بچے کو مارتا ہے، جسے اپنا سمجھا اس کو کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تجھے یہ بولی نہیں بولنی چاہیے. آدمی اپنے کو، جس کو اپنا سمجھتے ہیں اسی کو، انہی کو دکھ بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. میں ایک چیز سکھاؤں آپ کو. ایک صاحب آئے اور بار گائے رسالت میں عرض کرنے لگے، میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، مبارک ہو، بہت ہے، لیکن تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تکلیف جھیلنے کے لیے انہی کو دکھ بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. اور ایک صاحب آئے کہنے لگے حضور میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. کہا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ حضور نے سب کچھ رکھ کر کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. جن کے ہاتھ میں دونوں جہاں کی دولتیں اور برکتیں ہیں، اپنے ہاتھ کچھ نہیں. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نعمتیں سب کچھ، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں. جو حضور کے عاشق ایسے ہی کرتے ہیں. یہ آؤٹ ورڈ جو شو ہے گل کو پاڑا، وہ سب یہ سب نہیں چاہتے کہ ہنگامہ آئی. یہ دنیا کے شاہوں اور شہنشاہوں کا کام ہے، امیروں کا کام ہے. تو ترازو کو جھکاتا بھی ہے اور اٹھاتا بھی ہے. یعنی امیر و غریب بناتا رہتا ہے، سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں. ہم کب سے بچپن سے اپنے سن رہے ہیں غریبی دور کرو، تو میں نے دیکھا غریبی تو نہیں دور ہوئی، غریب دور ہو گئی. دعویٰ کیا تھا؟ یہیں کہ ہمارے ہندوستان کے حکمران غریبی دور کر، غریبی تو نہیں کری، لیکن غریب دور ہو گئے. کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی، کتنے لوگ جان سے گئے،
کتنے بے گورو کفن ہوئے، کتنے ہیں جن کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں ملی، دریا میں پھینکے گئے، بہائے گئے. آج بھی یہ حال ہے. اور الیکٹرانک میڈیا دیکھیے تو لگتا ہے باہر آئی ہوئی ہے، زمین پہ دیکھیے تو خاک اڑ رہی ہے، کیسا آئی ہوئی ہے. تو اندھے اور بہرے اور گونگے کی طرح سے صرف میڈیا پر بھروسہ مت کرو، یہ تو شاہوں کی چلائی ہوئی ہوا کو رخ دینے کے لیے ہے. ذرا زمین کو بھی دیکھو کہ کیا ہے. زمین دیکھو کتنی نرم ہے، اور آسمان کو دیکھو کہ کتنا تم پر سائبان ہے، کتنا سایہ کر رہا ہے. زمینی حقیقت دیکھو، اور جہاں تک ہو سکے فرسٹ پارٹی سے سنو، سیکنڈ اور تھرڈ سے نہیں. صاحب معاملہ سے سنو، کسی کی کہیں کو فلاں نہیں کہتے، نہیں اس کے منہ سے سنو. ہم سے جب کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں اس کے منہ سے سناؤں گے، اس لیے کہ آدمی کچھ کہتا ہے اس کو رنگ دینے والے کچھ اور رنگ دیتے ہیں. اب جیسے آپ کو ایک مثال دے دوں، کشمیر کی محبوبہ مفتی نے ایک بات کہی تھی کہ اگر حکومت جو ہے طالبان سے بات کر سکتی ہے تو پاکستان سے نکل لے. ایک بات کہی، یہ بات ہونا تھا، یہ بڑا ملک پڑا ہوا تھا. ہمیں بات کرنے میں ہم سے کیا کوئی لے لے گا، اور مسائل کا حل بات چیت میں ہے، لڑائی جھگڑے میں، جنگ و جدال میں نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہے بات کرنا، اور یہ بہت بری بات ان کے منہ سے نکل گئی، تو جو نکلی پوری بات کو نہیں نقل کرتے آپ. صرف کہتے پاکستان سے بات کرو، یہ کیوں نہیں کرتے طالبان سے آپ دعا میں بات کر رہے ہو، پوری بات نقل کرو. پوری نہیں نقل کرتے، یہ ہوشیاری ہے. یہ نہیں کہتے کہ جب آپ طالبان سے کر سکتے ہو بات چیت تو پاکستان سے کیوں نہیں. کیا چلا جاتا ہے اس میں؟ کسی کی بات کرو تو پوری بات کرو، نہیں تو بات کرو. کیا دھوکہ دیتے ہو آپ؟ ہیں قواعد کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ. یہ بازی کر کھلا، یہ ستارے کچھ ہیں اور آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایمانداری سے بات نقل کرو، دوست کی ہو کہ دشمن کے ہو. جب آپ ایک جملہ ایمانداری سے نقل نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کون سے امن و آشتی کی گفتگو کر رہے ہو؟ کون سے امن و امان کی بات کر رہے ہو؟ کون سے صلح و سلام کی بات کر رہے ہو؟ کون سی شانتی کی بات کر رہے ہو؟ یہ کون سی شانتی؟ ایک جملہ صحیح نہیں نقل کر رہے ہو آپ. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. یہ تیسری ہدایت نے اٹھا لیے جاتے ہیں اللہ کی طرف رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے. آپ رات کو جو عمل کرتے، جیسے رات ہے عشاء، تو دن سے پہلے یہ عمل اٹھا لیا. جیسے آپ نے وتر پڑھا، اٹھا لیا پیپر سے. اور اسی طرح دن کے عمل اٹھا لیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے مغرب پڑھی. یہ مغرب کیا ہے؟ دن کا وتر ہے. اگر رات کا وتر ہے تو وہ جانتے ہو کتنا ہے؟ 3. تو دن کا وتر جو ہے وہ مغرب ہے. جیسے مغرب آئی وہ دن کا عمل اٹھا لیا. یعنی قدرت تمہارا عمل بڑی جلدی قبول کرتی ہے. خدا کرے ایسا ہی ہو. یہ 3 ہو گیا. آگے فرمائے حجابہ النور، قدرت پردے میں ہے، اور جتنی قیمتی چیزیں ہیں سب پردے میں. جتنی قیمتی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سب پردے میں ہیں. اب قدرت خود پردے میں ہے، فرشتے سب پردے میں ہیں. کوئی دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں. ہمارے جسم میں جو روح ہے نا وہ بھی پردے میں ہے. روح کو دیکھا آپ نے؟ صرف سنا آیا. اب روح تو جان ہوا کو دیکھا، اسی ونڈ ہوا دیکھی آپ نے؟ وہ تو جب آپ سے گزرتی ہے اور درختوں سے گزرتی، پتے ہوتے ہلتے ہیں تو سمجھتے چلتے. جتنی چیزیں ہیں سب پردے. یہ پانی سے بھی زیادہ قیمتی آکسیجن. پانی بغیر 2-4 دن رہ سکتا ہے آدمی، لیکن سانس کے بغیر ایک ان نہیں رہ سکتا. اسی لیے آکسیجن ہر جگہ موجود ہے. قدرت کی فیاضی دیکھیے، جہاں چاہو وہیں سے آکسیجن لے لو. اور جب کبھی خریدنا پڑتا ہے سلنڈر آکسیجن کا تو کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے. ممبئی والے ہی بولتے یہ لفظ، یہ جملہ میں نے یہیں آ کے سیکھا. پہلے پوچھا میں یہ کھٹیا کھڑی ہو جانے کی کیا بات؟ اب اس کا بیڑا غرق ہو جاتا. پانی مافیا تو آکسیجن مافیا بھی ہے. اور اب جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اللہ ماشاء اللہ دونوں ہاتھ سے لوٹ حسوٹ میں لگے، دونوں ہاتھ، ایک سے نہیں. اور جتنے سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں خاک اڑ رہی اللہ ماشاء اللہ. کچھ نہیں ہے وہاں. اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ ہونا، یہ سرکار ہے. دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں. دعویٰ کرنے سے اگر بات ثابت ہو جاتی تو کیا نہ. ہر چیز کا مافیا ہے یہاں. آکسیجن مافیا بھی، سلنڈر بکتا ہے، جیسے پانی بکتا ہے، ٹینکر چلتا ہے. زبردست ٹینکر پالیسی ہے. تو میں کہہ رہا تھا جتنی قیمتی چیزیں ہیں سب پردے میں ہے. کوئی چیز باہر نہیں ہے. آپ کے پاس سونا کتنا ہے آپ جانو؟ وہ پردے میں. لوہا باہر پڑا ہوا ہے، جس کی ذرا سی قیمت بڑی وہ پردے میں گیا. موتی پردے میں ہوتا ہے. آب حیات پردے میں ہے. شب قدر پردے میں ہے.
تو عورتوں کو بھی پردہ کا حکم دے کے ان کی عزت بڑھائی گئی تھی، لیکن انہیں اپنی عزت اچھی نہیں لگی تو یہ مغرب کی چال چلنے لگی، لیکن ابھی بھی ہے تھوڑا سا رکھ رکھا ہے۔ جنت میں شیطان نے لباس اتروا لیا، معلوم یہاں بھی جو لباس اتروا رہے ہیں وہ شیطان سے کم نہیں ہے، لباس اتروا رہے ہیں۔ شاید اسی کی ایک سزا قدرت نے دی ہے کہ عورتیں پہلے منہ کا جو ہے نقاب بنتی تھی تو لوگ چڑھاتے تھے، مرد با نقاب سب گھوم رہے ہیں، تو واجب کر دیا گھومو، جیسا کیا ویسا کرو۔ پہلے ان کے منہ چھپانے پر بہت نکیر تھی، اب مرد منہ چھپائے گھوم رہے ہیں، اس پردے کو ہم کیا کہیں، اس پردے کو کیا کہیں؟ یہ لو عورتیں منہ چھپاتی تھی تو وہ گناہ تھا، مرد اب منہ چھپا رہا تھا یہ ثواب ہو گیا، اب ثواب لے رہے ہیں، واجب ہو گیا۔ تو کہیں کہیں تو نہیں پہنا تھا تو اس پر لڑائی جھگڑا تو میں گودیاں چل گئی اسی ملک میں۔ جو بھی چیز قیمتی ہوتی ہے وہ پردے ہی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا مردہ بھی بہت قیمتی ہے، وہ قبر کے پردے میں ہے، اللہ جو چاہے اس کے ساتھ، نہ اس کا بے لباس ہونا کسی نے دیکھا، نہ جلتے بھولتے دیکھا، وہاں بھی پردہ رہے گا۔ زندگی بھر اللہ نے پردہ رکھا تھا، مرنے کے بعد بھی رکھ دیا۔ جنت پردے میں ہے، فرشتے پردے میں ہے، تقدیر پردے میں ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا کچھ معلوم ہے؟ کچھ معلوم ہے، اسی کا باب چل رہا ہے۔ کل پہلی فصل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، دوسری ہم شروع کریں گے تقدیر کی فصل۔ تو پردے نے قیمت بڑھائی تھی، بے پردہ ہو کر کے انہوں نے اپنی قیمت گرا دیا۔ عورت ہمارے یہاں سب سے قیمتی چیز تھی، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کائنات میں بہت کچھ حسن عورت کی وجہ سے تھا، وہ بہت قیمتی تھی، اور یہاں کی سب سے قیمتی متاع اگر کوئی ہے تو عورت ہے، اس کو سخت بے آبرو کیا، ہاتھ کا کھلونا بنا دیا۔ ہمارے مردوں کی ہوشیاری، کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ ہو تو عورت کا لباس کم کرنا، یہ ایڈورٹیزمنٹ، انا للہ و انا الیہ، یہ تہذیب ہے مغربی جس پر لوگ جان چھڑک رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں۔ ایڈوانس ہو کے کہاں پہنچ رہے ہو یہ تو ذرا دیکھو تو۔ چلو، تو حجاب النور، قدرت کا حجاب یعنی پردہ جو ہے، قدرت پردے میں، نور جو ہے وہ پردہ بنا ہوا، جو چیز بہت نورانی ہوتی کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ نور انارا، وہ نور ہے، ہم کیسے دیکھیں اس کو؟ وہاں اتنی نورانیت ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، نور ہے اس کا حجاب۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سورج جب دوپہری کو چمکتا ہے ذرا دیکھو تو آپ دیکھ سکتے ہو کیا؟ سورج تو ظاہر ہے نا، نہیں دیکھ سکتے۔ جب طلوع ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو، جب غروب ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو، لیکن جب پورے شباب پر آیا نور کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہت زیادہ کسی چیز کا ظاہر ہونا یہ بھی حجاب ہے، یہ حجاب ہے۔ وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر ہے ہی نہیں، اس کا زیادہ ظاہر ہونا، نورانی ہونا، یہی اس کا حجاب ہے۔ حجاب ہو نور، اسی لیے وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، قدرت ظاہر بھی ہے اور باطن، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور جب کوئی نہ ہوگا تو پھر وہی ہوگا، اول بھی وہی آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی۔ چلو سر، حجاب بہت کیا قیمتی ہدایات حضور نے حوالے کی، چار چیزیں ہوں گی، پانچویں ہدایت دیکھیے حضور نے فرمایا حجاب لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو جلا ڈالیں گی اس کے نور کی تجلیاں، جہاں تک تمام انسانوں کی نگاہ جاتی ہے، سب کوئی چیز باقی نہیں رہے، مجال ہے، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا سدرۃ المنتہا کے آگے۔ یہ حد ہے سدرۃ المنتہا، جسے بیری کا درخت کہتے ہیں، وہ حد ہے، اس کے نیچے جلوہ خلق ہے، اس کے اوپر جلوہ، صرف جلوہ خلق، کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ حضور کو موقع ملا جانے دیکھنا ہے تو ذرا یہ بھی دیکھ لو، تمہارے سارے پیمانے چکنا چور ہو جائیں گے اور تمہاری ساری بکواس اب ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہو جائے گی، جو آج تک بکے ہو تو اناپ شناپ بھیجا کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی اقلیاں لے کر کے لندرانیاں بگھاتے ہو، خطیب بنے گھوم رہے ہو، اب قاری کہلانے کی فکر میں ہو، علامہ روزگار کہلانے کے چکر میں ہو، یہ سب خط کنارے رکھو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، امام مسلم، اللہ پاک ہم تمام کو جو کتاب و سنت میں ہدایات ہیں اچھی طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ زندگی تو وہی ہے جو سالکان راہ کی ہے، جو کتاب و سنت پر چلے۔ مجاذیب کے بڑے مرتبے ہیں، مجذوب جسے کہتے ہیں، ان کی جمع
لیکن جو سالکان راہ ہیں حضور کی راہ ان کے بہت سب سے اوپر مرتبہ. اللہ جو سالکان راہ ہیں خدا کی راہ ان کے قدموں کی دھول ہمیں عطا فرمائے. اللہ ان کی وجہ سے ہماری آنکھیں روشن کر رہے. اللہ ان کی برکت سے ہمارے کام حق سننے والے ہو جائیں, ہماری زبان حق بولنے والی ہو جائے, ہمارا دل حق فیصلہ کرنے والا ہو جائے, ہم حق پر جینے والے ہو جائیں اور ہم حق پہ مرنے والے ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم محمد وعلى آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.